الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن الله تعالى قال في كتابه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. اسلامی دینی حاضرین خطبہ جمعہ، ہم اللہ تعالی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے اعانت طلب کرتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اسی سے ہدایت مانگتے ہیں۔ اور اللہ کے تمام پاک نبیوں رسولوں اس کے برگزیدہ بندوں خصوصاً نبی رحمت رسول خاتم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کرتے ہیں۔ میں نے آج کے خطبے ثانیہ کے لیے سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ ابھی پڑھی ہے، اسی کی ترجمانی اور صرف ترجمانی کی اصل مقصود ہے کہ خود اس ترجمانی ہی ہمارے لیے عبرت کا، نصیحت کا یہ بات یاد رہے کہ دنیا کے اندر بنیادی طور پر دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر توجہ آخرت پر، یعنی تمام ارکان ایمان پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا نام مومن اور مسلم ہوتا ہے۔ اور دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو اجمالی طور پر آپ انہیں کہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں رکھتے، وہ عقیدہ آخرت کے قائل نہیں، اور اس طرح سے تو کتاب و سنت کی روشنی میں ایک بندے کا عقیدہ ہونا چاہیے
وہ اس پر یقین نہیں رکھتے ہیں اور انہیں کفار و مشرکین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہم مومنوں کی بات کریں گے۔ مومن حضرات مسلمان لوگ ان کا معاشرہ، ان کا سماج ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں سماج کے سارے افراد میں صلاح ہو، اچھائی ہو، بہتری ہو، اور اس طرح سے ایسا ان کا معاشرہ وجود میں رہے اور دکھے، جس کو دیکھ کر بھی یہ کہا جا سکے، کہا جائے کہ یہ ایک صالح معاشرہ، اچھا سماج، بہترین سوسائٹی۔ اور یاد رہے کہ میں اپنے اس خطبے میں صرف سرخی کے طور پر ان خصوصیات کو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایک مسلم سماج کی خصوصیات ہوتی ہیں، ایک مومن معاشرہ جس کی اولین تشکیل ہمارے نبی، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدنی زندگی میں تمام و کمال کو پہنچائی، اس کے خصوصیات کیا تھے یہی ہمیں جاننا چاہیے ہمیشہ۔ یہ دین کا اور اسلام کا، شریعت کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے۔ یاد رہے کہ ایک مسلم صالح معاشرے کی بنیاد اور اس معاشرے کی خصوصیات کیا ہے کہ اس معاشرے کی بنا سب سے پہلے توحید پر ہونی چاہیے، توحید خالص کو، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ آیات بہت ساری ہیں اور وہ آیت بار بار کہی جاتی ہے، ذکر کی جاتی ہے علماء اور اسلام کے دعات و مبلغین جو لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ سورہ ذاریات کی یہ آیتیں ہم بار بار پڑھتے اور ذکر کرتے اور سناتے ہیں، سنتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا ہی اسی لیے کیا تاکہ ہم اس کی توحید پرستی کریں، اس کو اکیلے تب مانتے ہوئے اس کی عبادت کریں اور اس کو اس کے پیارے ناموں سے اور اچھی اچھی صفتوں سے پکاریں۔ یہی تو اصل توحید ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اگر آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، 65 کے بعد کے ان کے دعوتی عمل پر نگاہ ڈالیں تو آپ جانتے ہیں کہ مکہ کی 13 سالہ زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید ہی کی طرف بلایا کہ یہی تو وہ اصل اساس ہے کہ جس پر ایک مومن معاشرہ کی تشکیل ہوتی ہے، ایک صالح معاشرہ کی بنا اسی پر قائم ہوتی ہے۔ اور اسی لیے اساسی طور پر یہی آپ کی دعوت تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ۔ تو کسی بھی سماج اور معاشرے کی بنیاد اور ان کی کامیابی کی اساس توحید پر ہے۔ تو یہ چیز یہ ایسا موضوع ہے کہ اس کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے اور اس کا احساس بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم حقیقت میں توحید خالص پر قائم ہیں۔
ایسا تو نہیں کہ کچھ لوگ، بعض لوگ، زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ جو شرک میں گرفتار ہیں، شرک اکبر سے لے کر کے اور شرک اصغر تک، اور اس کی بہت ساری صورتیں اور اس کے بہت سارے مظاہر ہیں کہ جس میں گرفتار ہیں۔ کیا بات آپ نہیں جانتے ہیں کہ حتیٰ کہ جو لا الہ الا اللہ کو زبان سے ادا کرتے ہیں ان کا بھی حالت کیا ہے کہ وہ نہ جانے کس نے غیر اللہ کو غلطتے ہیں، انہیں سے فریاد کرتے ہیں، انہیں کے لیے نظریات پیش کرتے ہیں۔ یہ آج یہی ہے اہم ترین مسئلہ ہے اور نگاہوں کے سامنے، اور سچی بات یہی ہے کہ احکام کی بات تو کرے، ان کے یہاں تو اصنام و اوثان کی عبادت ہی اصل ہے، اور اصنام و اوثان ان کو راہ حق سے، توحید کے راستے سے گمراہ نہیں رکھتا ہے۔ دوسری بنیاد جو ایک صالح معاشرہ کی بنیاد کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اس معاشرے میں اللہ جل وعلا کی اطاعت و کی جاتی ہے اور اس کے رسول کی اطاعت و اتباع کی جاتی ہو، اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی آیات قرآن کریم کے اندر بہت ساری ہیں، جن میں سے یہی حکم بار بار دیا گیا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو، اللہ کا کہا مانو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری اور تابعداری کرو کہ ایک مومن کے لیے اس کی کامیابی کی، اس کی کامرانی کی، دنیا اور آخرت کی سعادتوں کی ضمانت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور اس کے رسول کی اطاعت ہی کے اندر ہے۔ اسی طرح سے سارے معاشرے کی ایک اہم ترین خصوصیت یہ بھی ہے کہ معاشرے کے اندر باہم مومنین کے درمیان محبت، الفت ہو، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی ہو، اور اس معنی کی اور اس معنی کو ظاہر کرنے والی بہت ساری آیات ہیں، اور اسی طرح سے اس معنی کی اتنی احادیث ہیں کہ کتب حدیث میں احادیث نبویہ صحیحہ بہت بڑی مقدار میں ہے۔ اس میں اس بات کا بار بار ذکر ہے کہ ایک آدمی مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام بیعت کیا کرتے تھے، اور بہت ساری اساسی دین کی باتیں ہوتی تھی اور انہیں امور پر بیعت کیا کرتے تھے جس میں پورا دین اور پوری شریعت سموئی ہوئی ہوتی تھی۔ اس میں سے ایک نقطہ یہ بھی ہوتا تھا کہ ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی، ہر مومن کے لیے خیر خواہی پر بھی بیان کیا کرتے تھے کہ میں اپنے مومن بھائی کا خیر خواہ ہوتا۔ تو مومنوں کے درمیان آپس میں محبت ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بنیاد ہے سارے معاشرے کی کہ باہم مومن معاشرے، مسلم معاشرے کے افراد میں اتفاق دین کی بنیاد پر، شریعت کی بنیاد پر، کتاب سنت کی بنیاد پر کوئی اتحاد ہونا چاہیے۔ اور اس معنی کی حدیثیں آپ بار بار سنتے رہتے ہیں کہ مومن آپ میں ایسے ہی جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار، اور اس طرح سے اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں سے ایک حدیث کا یہ بھی خلاصہ ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں باہمی محبت، باہمی الفت، باہمی مہربانی اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی میں ان کی مثال ہے اسی دیوار کی طرح سے ہے یا عمارت کی طرح سے ہے کہ جس کا باعث حصہ دوسرے کو تقویت پہنچاتا ہے۔ اس موقع پر گفتگو میں نہیں کرنا چاہتا، کسی وقت انشاءاللہ مزید گفتگو کی جائے گی کہ کیا ہم ان بنیاد کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، کیا معاملہ برعکس ہے ہمارا کہ بجائے محبت، بجائے
وحدت کے نہ جانے کتنا انتشار بھی ہے اور نہ جانے کتنی عداوتیں ہیں، مفت ہیں، کینہ ہے دلوں کے اندر اسی کے لیے تو اسی جیسا اس کا دینی بھائی ہے اصل تو اللہ تعالیٰ کا ایمان رکھتا ہے اور آپ سے ایمان رکھتا ہے، لیکن اس کے دین ہمارے جذبات ہیں وہ کیسے ہیں؟ ہمارے واقعی کے اعتبار سے بہت ہی المناک صورت حال ہے، اور اسی طرح سے ایک سارے معاشرے کی بنیاد اس پر قائم ہوتی ہے کہ احسان کیا جائے، درجہ بدرجہ تمام لوگوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، قرابت مندوں کے ساتھ، فقراء مساکین کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، ساری جس میں وہ صورتیں ہیں پورے کی آیت کریمہ آپ پڑھیں تب آپ کو پتہ چلے گا کہ احسان کس کس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسی کو ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرہ تکافل اجتماعی کا جنم عام ہونا چاہیے کہ کسی معاشرے کے مالدار اصحاب ثروت سمندر لوگ اسی سماج کے مسکین فقیر نادار بیوہ مساکین حاجت مند ان کی خبرگیری کریں اور ان کی ہر طرح سے مدد کریں، ان کا تعاون کریں، اور اس معنی کی کتاب سنت میں آیات اور احادیث وہ کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ اسی طرح سے معاشرے کی بنیاد عزت کاملی پر ہونی چاہیے کہ معاشرے کے سارے افراد اپنی آبرو اور اپنی آبرو کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اوروں کی بھی حفاظت، آبرو کی حفاظت کا خیال جس طرح سے رکھیں۔ خالی کیا ہے کہ کریمہ کافی ہے، سورہ نور کی مومنوں سے بھی کہو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، مومنات سے بھی کہو، عورتوں سے بھی کہو، مومن عورتوں سے کیوں اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ میں وقت تنگ ہے اس لیے خالی اشارے کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہاں پڑھے لکھے لوگ موجود ہوں اور وہ بات حقیقت میں سمجھ رہے ہوں اور سمجھنا تو سب کو چاہیے، اور اساسی طور پر یہ بات یاد رہے کہ چونکہ ہمارے دین کی بنیاد ضروریات خمسہ 5 بنیادی باتوں کی حفاظت ہی پر قائم ہے، اور اس کا بھی خیال ہونا چاہیے، اور تبھی ایک معاشرہ صالح معاشرہ، عمدہ معاشرہ کہلایا جا سکتا ہے، اور وہ ہے کہ دین کی حفاظت۔ انسان کا اپنا دین جو اللہ تعالیٰ پر ایمان والا دین ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام جو ہمارا دین ہے، اس دین کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے اور اس دین کو کسی بھی حالت میں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اسی لیے تو کفر و ارتداد حرام ہے، اور اسی طرح سے دوسری بنیادی ضرورت جس کا اسلام سب سے زیادہ خیال کرتا ہے، اس کی تحفظ کا حکم دیتا ہے، اور وہ ہے کہ جان محفوظ رہے، ہر ایک کی جان محفوظ رہے، وہ سلامتی کے ساتھ امن کے ساتھ معاشرے کے اندر ہر جیتا رہے، اور ان کو جینے کا حق بھی دیتا رہے۔ اسی لیے تو قتل کو اسلام نے حرام کر رکھا ہے اور اس کے اپنے احکام مسائل، اور اسی طرح سے تیسری بنیادی چیز یہ ہے کہ آبرو کی حفاظت ہو، انسان خود پاک دامن ہو اور کسی کی عزت و آبرو پہ غلط نگاہ نہ ڈالے اور نہ اس کو دار کرے اور پامال کرے۔ اور اسی لیے تو ہمارے دین میں، ہمارے اسلام اور اس کی شریعت کے اندر زنا اور اس کے سارے مقدمات حرام ہیں، اور اسی طرح سے مال کی بھی حفاظت یہ ضروری ہے ہمارے دین میں، اور اس میں اپنے احکام و مسائل ہیں۔ یہ چاہیے کہ ہر انسان کی اپنی کمائی محفوظ ہو کہ کوئی دوسرا چھیننے نہ پائے، چوری نہ کرنے پائے، ڈاکہ نہ ڈالنے پائے، اور اسی لیے تو غصب ہو یا سرقہ ہو اور نوبہ ہو، یعنی چاہے غصب ہو یا چوری ہو، ڈکیتی ہو، یہ سب حرام ہے، اس کے اپنی سزائیں ہیں اسلام کے اندر۔ اور اسی طرح سے بات کی چیز یہ بھی ہے کہ عقل بھی صحیح سالم ہو، عقل محفوظ ہو، ہوش و حواس
سبق بوجھ کی جو قوت اللہ تعالیٰ نے دل و دماغ کے اندر عطا کر رکھی ہے اس کی بھی حفاظت و صیانت کی جائے. اور اسی لیے تو خبر نشہ اور چیز اس کا جو بھی نام ہو, اس کی جو بھی شکل ہو, چاہے وہ کھانے والی ہو, پینے والی ہو اور عزت کرنے والی ہو, غلطے کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہو, اور اب تو بہت ساری شکلیں ہیں, اس زبان کو ہماری شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے. لیکن بھائیوں, بسا اوقات ہم اصلاح معاشرہ کی باتیں کرتے ہیں اور بس یہ نقطے ہی کو ہم سوچ کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر یہ درست ہو گیا تو سارا معاشرہ اور معاشرے کے سارے مسائل درست ہو گئے. ایسا نہیں. اصل دین اسلام کی بنیادیں جن چیزوں پر قائم ہوئی تو اساسیات کہلاتی ہے, ان کی جب حفاظت ہوگی اور ان کے تقاضوں کو جب ہم آپ سب معاشرے کا سارا ہر فرد پورا کرے گا تب ایک معاشرہ ایسا تبدیل پائے گا کہ اس کو سارے معاشرہ کہا جا سکتا ہے. باتیں بہت ساری ہیں, میں آیت کا ترجمہ لکھ کر دے رہا ہوں کہ جس میں مسلم معاشرے کے پاس خصوصیات, اس کے افراد کے نمایاں ترین کردار کا اور ان کے اعمال کا, ان کے اخلاق کا ذکر کچھ یوں آیا. سورہ توبہ آیت کا ترجمہ دھیان سے ہم آپ سنیں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض, مرد اور مومنہ عورتیں یہ ایک دوسرے کے قریب دوست اور دوستی کے کیا کیا تقاضے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں. اور سب سے اہم لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے تئیں خیر خواہی ہونی چاہیے, بھلا چاہنا چاہیے. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن معاشرے کے افراد جہاں ایک دوسرے کے دلی دوست اور ان کے سچے نہیں خواہ ہوتے ہیں, ان کا ایک طریق اور ایک کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ معروف کا, اچھی باتوں کا, شریعت جانی پہچانی باتوں کا ایک دوسرے کو حکم کیا کرتے ہیں. چلو نماز پڑھو, سچ بولو, بھلا کرو, وینہون عن المنکر. اور یہ مومن اور مرد اور مومنہ عورتیں ان کا ایک نمایاں کردار یہ بھی ہے کہ وہ منکر سے, برائی سے, ہر وہ چیز تو مخالف شریعت ہے اس سے روکتے ہیں ایک دوسرے کو, اپنے کو بھی روکنے کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی روکتے ہیں. وہ یقیمون الصلاۃ, وہ نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنے پر آپ جان سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارا معاشرہ ہے, ہم جس سماج میں جیتے ہیں, رہتے ہیں, اور اس کا حال کہیں نہ کہیں دینی اعتبار سے, اپنے ایمانی اعتبار سے, شرعی اعتبار سے ہم جانتے ہیں, اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. ہر ایک مشاہدہ کرتا ہے. بالخصوص ظاہری اعمال میں سے یہ سب سے اہم ترین عمل ہے ہمارے دین اسلام کا, اور سب سے اہم ترین رکن ہے ارکان اسلام کا. اس کا حال آپ جانتے ہیں. اقامت الصلاۃ کی حالت ہی تو سب سے بدتر ہے. سوال یہ ہے کہ ایک معاشرہ جس کے بیشتر افراد مرد و زن دونوں اور شیوخ و شباب, بوڑھے اور جوان سبھی, اور اسی طرح سے نوخیر سے بچے اور دیگر تمام بچے جو 7 اور 10 سال سے بڑے والے ہیں, ان میں اکثریت اقامت الصلاۃ سے قافل ہے. بھلا کیوں کر یہ ممکن ہے کہ ایک صالح معاشرہ ان میں آئے, نہیں آ سکتا ہے. وہ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ, وہ زکات دیا کرتے ہیں, اور زکات اس کے وسائل و احکام آپ کو جاننا چاہیے, سننا چاہیے, پوچھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. لیکن زکات کے انتظام بہت کم ہے, قلیل ہے. ہم کسان حضرات اپنے کھیتوں کے گنا کی پیداوار میں تو زکات جس نظام اور جس نصاب اور جس حساب سے نکالنا چاہیے کم ہی نکالنے والے ہیں.
اور اسی لیے تو اللہ جل وعلا معاملے کی خرابی کے ناطے سے اپنی رحمت کو روک دیتا ہے کہ بات وہی کہ لولا البہائم لم تنظروا، اگر جانور نہ ہوں تو تم کو بارش وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، مومن معاشرے کے افراد کے کردار اور ان کے اعمال اور ان کی خصوصیات میں سے یہ کتنی اہم ترین خصوصیت اللہ بیان کر رہا ہے کہ مومن اور مومنہ یہ ہے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول کی اطاعت، یہی تو ہے، یہی ہے کہ جن پہ اللہ تعالی رحمت نازل کرتا ہے، اولئک سیرحمهم اللہ، یہ ہے وہ لوگ جن پر اللہ تعالی رحمت و مہربانی کرتا ہے۔ ان اللہ اللہ تعالی خالق حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں اور آپ کو یہ آئینہ ہے، اس آئینے میں اپنی سیدھی شرعی شکل دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کیا یہ اوصاف جو مومن و مومنہ کے ہوتے ہیں ہمارے اندر ہے، یہ کردار جو ایک مومن و مومنہ کا ہوتا ہے، کیا اس کردار کو ہم اپنے اندر پاتے ہیں؟ یہی پیغام میں اصل دینا چاہتا ہوں میرے دین بھائیوں، ہمیں اور آپ کو دین اسلام اور اس کے اہم شعائر اور اسی طرح سے جو اس معاشرے کے افراد کی قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اہم ترین خصوصیت اور اہم ترین ان کا جو کردار ہے اس کردار میں ڈھلنا چاہیے ہمیں آپ کو سب کو، تبھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا کہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے جس نعرے داری ہے اسی کے بعد کی یہ آیت کریمہ ہے، اور ایسی جگہ رہنے کی دے گا جو پاکیزہ ہوگی، ہاں جنت عدن میں ہمیشہ جنت میں، اور اللہ تعالیٰ کی زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی چیز ہے، وہ ملے گی تبھی جب اس طرح کے مومن اور مومنات کے کردار والے کردار میں ہم ڈھل جائیں گے اور اسی رنگ میں ہم رنگ جائیں گے۔